ٹریبیونلز میں جناب چیئرمین آپ کے پاس 180 دن ٹریبیونل کا لمٹ ہوتا ہے اور اس میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ان کے کیسز کو جناب چیئرمین ابھی 250 دن ہو گئے ہیں. وہ کس کے پاس جائیں؟ وہ کس سے انصاف لیں؟ حکومت کو کہتے ہیں حکومت انصاف نہیں دے سکتا، حکومت کہتے ہیں عدلیہ کے پاس جائیں، عدلیہ انصاف نہیں دیتا، الیکشن کمیشن انصاف نہیں دیتا، تو وہ ڈی چوک نہیں جائیں گے تو وہ کدھر جائیں؟ کہ دیکھیں حکومت کے لیے یہ جو جتنا بھی کہ یہ ریلی ہوئی اور اتنے لوگ آئے اکٹھے ہوئے اسلام آباد میں، یہ ڈی چوک تک کیوں پہنچے، اس کی 2 ڈیمانڈز تھی. ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ جی جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اس کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس کی تحقیقات کی جائے انڈیپینڈنٹ، تاکہ پتہ چلے کہ یہ واقعی میں فارم 47 کی اسمبلیاں بیٹھی ہوئی ہیں یا نہیں. اس بات کو اب تقریباً سال ہونے کو ہے، اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے. ہم جتنے بھی ریلیز کر لیں، ہم جتنے بھی جلسے کر لیں، پی ٹی آئی کے لوگ کہیں بھی جائیں، اگر وہ سنجانی بھی جائیں اور وہ ویران روڈوں پہ جا کے ادھر تقریریں کریں، حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی، کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. تو لہٰذا آپ کیوں مجبور کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ وہ آ کے ڈی چوک میں دھرنا دیں؟ اگر یہ ریلی اس لیے نکلتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر، اصل لیڈر عمران خان کو جیل سے رہا کیا جائے، تو اس کے لیے بھی حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور کوئی حکمت عملی نہیں ہے. اس دن میں نے ہمارے آنریبل لیڈر آف دا ہاؤس صاحب کو سنا، ڈار صاحب کو، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کیسز جو ہیں وہ عدلیہ کے پاس ہیں اور اس کے اوپر ہمارا کوئی زور نہیں ہوتا. جناب چیئرمین انہوں نے اپنے تقریر میں یہ بھی کہا کہ جی ہمارے ٹائم پہ بھی تو اس طرح کے پولیٹیکل کیسز بنے ہوئے تھے. تو میں یہ ضرور کہوں گا ڈار صاحب کو کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیسز ہم نے بنائے نہیں ہے، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر پولیٹیکل کیسز آپ لوگوں نے بنائے ہیں. تو یا تو حکومت کے پاس یہ اختیار ہے نہیں یا پھر آپ سیاسی بات کر رہے ہیں. جناب چیئرمین عمران خان کے کیسز اگر حکومت نے نہیں بنائے اور اگر حکومت کے اختیار میں نہیں ہے تو پوری دنیا میں کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ بے انصافی ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ؟ عدت کے کیس، دنیا ہمارے اوپر ہنس رہی ہے، سب کو پتہ ہے. جناب چیئرمین میں نے اس سے پہلے جو آپ کو یہ الیکشن والی بات کی 2024 کی، میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ بات کس حد تک چلی جا چکی ہے. اور اس بات پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈی چوک میں اور یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ نکلتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرامن احتجاج جو ہے یہ کس طرف کروٹ بیٹھ گیا ہے، تو جناب چیئرمین بات یہ ہے کہ ہمارے کے پی کے کچھ ایسے منسٹرز، فارمر منسٹرز، ان کو فارم 47 کے ذریعے ہرایا گیا. پچھلے فروری سے ان کے کیسز جو ہیں تو وہ ٹریبیونلز میں گھوم رہے ہیں. ٹریبیونلز میں جناب چیئرمین آپ کے پاس 180 دن ٹریبیونل کا لمٹ ہوتا ہے اور اس میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ان کے کیسز کو جناب چیئرمین ابھی 250 دن ہو گئے ہیں. وہ کس کے پاس جائیں؟ وہ کس سے انصاف لیں؟ حکومت کو کہتے ہیں حکومت انصاف نہیں دے سکتا، حکومت کہتے ہیں عدلیہ کے پاس جائیں، عدلیہ انصاف نہیں دیتا، الیکشن کمیشن انصاف نہیں دیتا، تو وہ ڈی چوک نہیں جائیں گے تو وہ کدھر جائیں؟ جناب چیئرمین میں اس کو ابھی کنکلوڈ کرتا ہوں، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لیکن ہمارے لوگوں کو برانڈ نہ کیا جائے. ہم ایک پرامن جماعت ہیں، ہمارے پرامن لوگ ہیں، اور جس طرح سے آبلو صاحب نے کہا کہ اس حد تک اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو لے کر آئے ہیں تو یہ حکومتی
ہتھ کنڈے جو کہ استعمال ہوتے ہیں ان کے خلاف، تو آج اس سٹیج پہ ہم کھڑے ہیں کیونکہ ہم صرف اپنے حق کے لیے بولنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے آئینی اور قانونی حق جو ہے اس کے لیے ہم بولنا چاہتے ہیں۔ اور ہمیں جناب چیئرمین، میں بس آخر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹی وی کے اوپر اشتہارات چلتے ہیں کہ جی شر پسند عناصر یہ اور وہ، یہ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں، یہ بالکل بھی ایسے نہیں ہیں۔ ہمارے لوگ پرامن ہیں اور ہمیں نہ لڑایا جائے ایک دوسرے سے۔ ہمارے لیڈران کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ آپ پہنچے تھے اور آپ نہیں پہنچے تھے، کیونکہ ہمارے پی ٹی آئی میں صرف ایک ہی لیڈر ہے، وہ ہے عمران خان۔ باقی اگر کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کے لیے ان کے لیڈران کے خلاف اور ان کو لڑایا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ سب لوگ جتنا بھی ووٹ بینک ہے، جتنے بھی سپورٹ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ عمران خان کی وجہ سے۔ جب تک عمران خان ہے پی ٹی آئی کا آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میں یہ بتا دوں آپ کو۔ آج میں 26 نومبر سانحہ پہ بات کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے اس ایوان میں اگر حکومتی نمائندوں نے بات کی تو انہوں نے 24 نومبر کہا، اصل میں جو واقعہ ہے وہ 26 نومبر کا ہے۔ اور سب سے پہلے جناب چیئرمین، میں جتنے بھی شہداء ہیں 26 نومبر کے، ان کے لیے افسوس کا اظہار کرتا ہوں، اور ان میں سے ایک شہید جو ہے وہ میرے ڈسٹرکٹ سے، ڈسٹرکٹ مردان سے اس کا تعلق ہے، اور اس کا نام ہے صدر علی۔ جناب چیئرمین، میں جب ان کے گھر گیا فاتحہ کے لیے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب میں ادھر پہنچا، ہمارے اور بھی ادھر پی ٹی آئی کے لیڈر آئے ہوئے تھے، اور ان کے اہلیہ کی طرف سے گھر سے ایک میسج آیا۔ صدر علی کے 4-5 بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی وہ میسج آپ کے لیے یہ ہے، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ صدر علی کو کس نے مارا۔ ہم نے جناب چیئرمین جواب دیا کہ جی بالکل وہ احتجاج پہ گئے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ادھر کیا ہوا، کس نے مارا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی، وہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے صدر علی کو کس نے مارا۔ یہ سوال جو ہے یہ میں اس ایوان میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور جناب چیئرمین، ادھر تو بڑی یہ باتیں ہوئی ہیں، گولی کس نے ماری، یہ کیا ہوا، لیکن دیکھیں اس سیاست میں سیاسی بات نہیں کروں گا، میں صرف 2-3 باتیں کروں گا، اور میں جواب میں یہ کہوں گا کہ جو ان کا سوال تھا کہ دیکھیں حکومت کے لیے یہ جو جتنا بھی کہ یہ ریلی ہوئی اور اتنے لوگ آئے اکٹھے ہوئے اسلام آباد میں، یہ ڈی چوک تک کیوں پہنچے، اس کی 2 ڈیمانڈز تھی۔